ایک گروپ تھا جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مولا شیعان علی کا ایک گروپ تھا عبداللہ بن سبا کا. وہ آ کے کیا کہہ رہا تھا مولا علی کو؟ اس نے آ کے کہا آپ خدا ہیں، نعوذ باللہ. تو مولا علی نے اس کو کہا آپ اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ اف یو کنٹینیو ٹو سے دس، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ واجب القتل ہو جاتے ہیں. سورہ برات بھی جس کو کہتے ہیں، سورہ برات جب نازل ہوئی تھی، جب سورہ توبہ جو جب نازل ہوئی تھی، تو سورہ توبہ مکہ میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا یہ مولا علی آپ ڈلیور کریں گے تمام مکہ کے لوگوں کو، کیونکہ سب سے سخت صورت ہے. سو مچ سو کہ بسم اللہ تک نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس میں صرف سخت احکامات ہیں. اگر یہ سورہ توبہ تک کا حکم تھا تو مولا علی کے دور میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 30 سال کے بعد انیکٹ ہو رہا ہے من بدل الدین فاقتلوا، تو پھر مولا علی سے زیادہ وائز لوگ ہیں یہ. ان مولا علی نے کیوں نہیں کہا کہ یہ صرف سورہ توبہ تک کا اس کا اطلاق ہوتا تھا، میں ان لوگوں کو نہیں جلا سکتا یا نہیں مار سکتا؟ اچھا سر، آپ نے اس میں لیکچر میں کچھ سلسلوں کا بھی ذکر کیا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ٹوٹل سنیوں کے اندر 4 سلسلے ہیں، نقش بندی اور قادری اور اس طرح سے، اور یہ چاروں ہی جو ہیں وہ پیچھے جا کے حضرت علی سے سٹارٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے کہا تھا کہ تصوف جو ہے وہ ابن عربی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ بعد میں اسی کو کنورٹ کر کے اسپرچولیزم آیا، اور پھر اس میں یہ سارے سلسلے سٹارٹ ہوئے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی چیز کہ اگر وہ حضرت علی سے سٹارٹ ہوا ہے تو پھر ابن عربی کے بعد کیسے یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی؟ نہیں، تصوف by its essence, by its root starts from مولا علی of course. لیکن جو آج ہم نے کانسیپٹ ڈسکس کیے نا، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، فنا فی اللہ، یہ سارے جو ڈسکرپٹیو کانٹینٹ ریٹن حالت میں آپ کے پاس اس وقت پڑھنے کے لیے موجود ہے، وہ شیخ ابن عربی سے سٹارٹ ہوتا ہے. وہ ان کے بھی ٹیچر سے سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن آپ کے پاس جو جس کو اس وقت تصوف کے تمام لوگ اپنا سب سے جید عالم مانتے ہیں، فرام ویئر اٹ سٹارٹس، وہ شیخ ابن عربی سے سٹارٹ کرتے ہیں. ویسے تصوف کا جو آپ سلسلوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ جو ہیں ولی، قلندر، قطب، ابدال، غوث، یہ جو ان کا ایک ہائرارکی ہے، یہ سب کے سب اپنی پوزیشنز جو ہیں جہاں پہ یہ فائز ہیں، یہ سب کے سب اپنا سٹارٹ آف دس جرنی مولا علی سے سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن جو ٹیکسٹ ریٹن کی صورت میں آپ کو ملے گا اس کو پڑھنے کے بارے میں، وہ شروع ہوگا شیخ ابن عربی سے، اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو. جی سمجھ گیا. جی تو اس میں سر ایک سوال آتا ہے کہ جیسے آپ نے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ ابن عربی نے کہا کہ جب وہ 7ویں آسمان پہ گئے، اسی طرح شیخ احمد سرہندی نے کہا جب وہ 7ویں آسمان پہ گئے. تو تصوف اگر اس سے بھی پہلے سے حضرت علی سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن ہم نے حضرت علی سے کبھی اس طرح کی کوئی بات سنی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہو. انٹرسٹنگلی مولا علی سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ان کی حدیث جو بہت پاپولر ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے. تو اب مولا علی کی پرسنالٹی یہ نہیں ہے کہ کہ وہ آپ ان سے اس طرح کی کچھ معاملات منسوب کریں، ورنہ جب میں کسی دن ہم فضائل مولا علی کے اوپر گفتگو کریں گے تو میں آپ کو جب ایکسپلین کروں گا کہ فضائل مولا علی میں کون کون سے ایسے سپر نیچرل قسم کے ایسپیکٹس اٹیچڈ ہیں ان کی پرسنالٹی کے ساتھ، تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ تصوف والے تو بہت کم بیان کرتے ہیں ابھی گفتگو. مولا علی کے بارے میں جو آقا علیہ السلام کی احادیث کے سے اور صحیح ستہ کی روایات سے، لیٹ alone only the سنی کانٹینٹ I'm talking about. شیعہ کانٹینٹ میں تو پھر اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، لیکن اگر ہم صرف سنی کانٹینٹ میں ہی مولا علی کے فضائل کسی دن ڈسکس کریں گے تو you would be amazed کہ
the material you will get to read about, it would be surprisingly an amazing supernatural content. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو تصوف کی کتب سے ملتا ہے. آف کورس کیونکہ مولا علی کی ذرا اسٹیچر اور ہے, وہ اہل بیت ہیں, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں پرورش ان کی ہوئی ہے, انہوں نے بڑا کیا ان کو, وہ دروازہ ہیں اس علم کے شہر کا جس شہر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کو اپنے آپ سے منسوب کیا ہے. تو وہ تو اور پرسنالٹی ہیں, وہ اور امیج ہیں. آپ کو آج ہم بلکہ وہ بیچ دوسرا تھا, اس میں آج ذکر ہو رہا تھا کہ جو ایک گروپ تھا جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے, شیعان علی کا ایک گروپ تھا عبداللہ بن سبا کا, وہ آ کے کیا کہہ رہا تھا مولا علی کو, اس نے آ کے کہا آپ خدا ہیں, نعوذ باللہ. تو مولا علی نے اس کو کہا آپ اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے, اگر آپ یہ if you continue to say this, اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ واجب القتل ہو جاتے. انہوں نے کہا, وہ آگے سے کہتے ہیں گروپ تھا 60 people somewhere, انہوں نے کہا جی ہم تو آپ خدا ہیں, پھر آپ جو مرضی سزا بھی دے دیں. تو مولا علی ended up burning those people alive, انہوں نے زندہ چلا دیا تھا ان کو ارتداد کی سزا دی تھی, کیونکہ ارتداد کی سزا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق من بدل الدین فاقتلوا, جو ارتداد کرے گا اسلام میں آنے کے بعد اس کو قتل کر دو. یہ حدیث ہے, ادھر سے ارتداد کی سزا موت لی جاتی ہے. مولا علی ended up burning them alive because they were calling نعوذ باللہ مولا علی گاڈ. یہ ان کی زندگی کی بات. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زندگی میں کہا تھا مولا علی کو کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ تمہیں لوگ اس طرح سے چاہیں گے جیسے عیسیٰ کو چاہتے ہیں, یعنی نعوذ باللہ ایک گاڈلی ریلیشن شپ اسٹیبلش کرے, اور وہ ہوا, ان کی زندگی میں بھی ہوا اور آج بھی ہوتا ہے. تو جو the side of مولا علی which goes beyond any explanation, یہ تو آنیسٹلی اسپیکنگ ہم انبیاء کی ہسٹری میں جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ نہیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات حدیث مولا علی کے بارے میں کوٹ کی, کیونکہ وہ ایک اور تصوف کا مطلب ہی ہے کہ وہ اور لائن کے پرسنالٹی تھی. ان سے پھر ایسی سپر نیچرل چیزیں ہیں. اب یہ ذوالفقار جو ہے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ آسمان سے اتری ان کی یہ تلوار, یہ دونوں اہل سنت اہل تشیع دونوں کتب میں یہ بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے مینشنڈ ہے کہ ذوالفقار آسمان سے. I mean there are so many things. کبھی میں وہی بات کر رہا ہوں, کبھی ہم فضائل مولا علی کی گفتگو کریں گے تو بڑی سپر نیچرل قسم کی گفتگو آئے گی. پھر یہ شیخ ابن عربی کا اور ان کے ٹیکسٹ تو آپ کو بہت چھوٹا لگے گا, بہت نیچے کے لیول کا لگے گا for the if you talk about the تصوف side of مولا علی. This is one side you would be amazed about. ٹھیک. اور سر آپ نے لیکچر میں ذکر کیا تھا ایک آیت کا, والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. تو اس میں تو جیسے آپ نے کہا تھا کہ جو صوفی ازم والے ہیں وہ وہاں سے اپنا وجد نکالتے ہیں, لیکن وہاں پہ تو سٹارٹنگ میں ذکر ہوا ہے کفروا, کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کے ساتھ یہ ہوگا. تو پھر یہ لوگ یہاں سے پریسیڈنس کیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہی بات ہے نا. اب میں نے آپ کو بیچ میں ایک ذکر کیا تھا ایک اور چیز کا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں اپنی کتب میں, ایون ان کے جو پوتے ہیں شاہ اسماعیل شہید وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بقول ان کے اس پوری, اب دیکھیں ہم کیونکہ ہم تحقیق کی نظر سے یہ سارا ٹیکسٹ پڑھیں گے تو بقول اس پوری لائن کے وہ تو ان کا تو کہنا یہ ہے کہ قرآن حکیم کی دو تفاسیر ہیں, دو اس کی آڈینسز ہیں, دو اس کے معنی ہیں, ایک عوام کی اور ایک خواص کی. اب جیسے وہ خواص کی گفتگو کرتے ہیں جن کتب میں, اور یہاں تک کہ وہ ممانعت کر کے گئے ہیں کہ یہ خواص کی گفتگو خواص تک رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انہی آیات کی, وہ ایک ہی پرسنالٹی انہی آیات کی دو تفاسیر جب کرتے ہیں تو وہ دونوں تفاسیر میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. اور یہ وہ فرق ہے جو
ایک ہی ورڈ سے یا ایک ہی آیت سے دو مختلف معنی ڈرائیو کرنے کا فرق ہے. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اس میں اس کا میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس آیت کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص پہ انکشافات کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے وہ اس کے اعمال اس چیز کو سگنیفائی نہ کرتے ہوں کہ وہ کوئی خاص آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اپنا کوئی قرب عطا کرنا ہے قرب، تو وہ کسی بھی بات پہ، کسی بھی اس کی طلب پہ ہی اس کو قرب عطا کر دیں گے ریگارڈلیس آف دا ڈیڈز دیٹ پرسن may have. اور اس آیت کا مطلب بھی وہ یہ ڈرائیو کر رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے اعمال اس طرح جیسے صحرا میں سراب ہے جو ریت کے سوا کچھ نہیں، جب فور 30% there is no water, it's just it's sand. ایسے شخص کو پانی نہیں مل رہا اس سراب میں جب وہ پانی کی تلاش میں جا رہا ہے، لیکن رب مل جاتا ہے. مطلب ان کا یہ ایسے شخص کا کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک کافر کا ذکر ہے. یہ کوشچن ذہن میں آتا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ایک ایسا شخص جس کا اچھے اعمال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کفر کیا ہے جس نے. اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کافر کو بھی ہدایت دینی ہے تو اللہ تعالیٰ تو دے سکتے ہیں نا. کتنے ہی کفار کو ہدایت ملی ہے تو وہ ایمان میں آئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، رائٹ. اب پوائنٹ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فلسفانہ تفاسیر ہوتی ہیں، یہ فلسفانہ تفاسیر جو ہیں مفسرین اس کے بڑے خلاف ہیں. ابن تیمیہ نے ایسے ہی تو نہیں تکفیر کی ابن عربی کی، انہوں نے باقاعدہ تکفیر کی ابن عربی کی. انہوں نے کہا یہ تو کفریہ تشبیہات ہے. باقاعدہ آپ پڑھیے ابن تیمیہ کو کہ کیسے انہوں نے ابن عربی کے بارے میں بڑی سخت الفاظ میں مذمت کی. انہوں نے کہا کفریہ تشبیہات ہیں، شرکیہ تشبیہات ہیں، شرکیہ معاملات ہیں. اب ان کی ڈیفنس میں پھر پورا ایک ان کا سلسلہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ احمد سرندی کا جو مجدد الفسانی کا، یہ ان کی ڈیفنس میں آتے ہیں. جو وحدت الشہود جو انہوں نے اپنی کتاب میں پھر ایکسپلین کیا ہے احمد سرندی نے، تو انہوں نے شیخ ابن عربی کی ڈیفنس میں کیا کہ ابن تیمیہ نے یا باقی لوگوں نے جو ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہ ناحق لگائے ہیں، وہ ان کا شیخ کا مطلب یہ تھا، شیخ کا مطلب غلط لیا گیا، یہ ساری گفتگو ہے. اب یہ جو انٹرسٹنگ سی ڈیبیٹ ہے ان کی آپس میں، یہ علماء لیول پہ ڈیبیٹ ہے، یہ علماء لیول پہ تکفیر ہو رہی ہے اور پھر اس تکفیر کے ڈیفینس ہو رہی ہے. یہ ہم جیسوں کے لیے بہت ایکسٹریملی نالجبل تھنگ ہے پڑھنے کے لیے کہ اس لیول پہ جب گفتگو ہوتی ہے تو کس طرح سے ہوتی ہے اور اس میں کتنا مٹیریل ہوتا ہے ہم جیسوں کے پڑھنے، سمجھنے، سننے کے لیے، جانچنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. ٹھیک. اور سر لاسٹ چیز یہ پوچھنی تھی کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں اور تحقیق کی نگاہ سے ان کو دیکھنا ہے، تو اسی بارے میں نا میری جو مسجد کے مفتی صاحب ہیں ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ان سے میں نے ایک سوال کیا حج سے ریلیٹڈ. تو میں نے ان سے کہا کہ حج جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں نے دو چیزیں کہیں کہ ایک تو قرض والی بات کہی جو آپ نے ایک دفعہ ذکر کی تھی، اور ایک میں نے امام حسین علیہ السلام والی بات کہی کہ انہوں نے بھی آخری ٹائم پہ حج نہیں کیا تھا کیونکہ دین نامکمل ہو گیا. تو یہی بات چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ ہمارے اوپر صرف قرآن اور حدیث ہے، یعنی کہ وہ حدیثیں جو کہ صرف قرآن کے مطابقت میں آتی ہیں. اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا کہ میں وہ ساری چیزیں پڑھوں کہ ابن عربی نے کیا کہا، امام حسین نے کیا کہا، ابن تیمیہ نے کیا کہا، شیخ سرہندی نے کیا کہا، اور جیسے بھی آپ نے آج ذکر کیا تھا کہ حضرت علی نے ان کو جلا دیا، پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ جلانے کی سزا ہی نہیں ہے. تو اب بھی اتنی کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں، اب میں ان سب کی تحقیق کریں ہم، تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ نے قرآن دے دی ہے، حدیث دے دی ہے. اب جو چیزیں حدیث ہے، حدیث کہاں دی ہے ان سے پوچھیں. یہ جو حدیث میں یہ بتا رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث، وہ کہتے ہیں حدیث وہی جو قرآن کے مطابق آ رہی ہو. اب جو چیزیں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں آپ ان کو چھوڑ دو، بے شک حدیث ہے تو وہ بھی چھوڑ دو. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا من بدل الدین فاقتلوا، یہ سورہ توبہ سے ریلیٹ ہو رہی. سورہ برات بھی جس کو کہتے ہیں، سورہ برات جب نازل ہوئی تھی، جب سورہ توبہ جو نازل ہوئی تھی تو سورہ توبہ مکہ میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا یہ مولا علی آپ ڈلیور کریں گے تمام مکہ کے لوگوں کو، کیونکہ سب سے سخت صورت ہے، سو مچ سو کہ بسم اللہ تک نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس میں صرف سخت احکامات ہیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کے کفار کو قتل کرو، گھات لگا لگا کے قتل کرو، یہ آیات ہیں اس کی، بہت سخت آیات. تو اس میں یہ
اصول سورہ توبہ میں طے ہوا ہے کہ اگر کوئی کافر ہے، یعنی فرام دا ویری سٹارٹ کافر ہے، جس نے اسلام ہی قبول نہیں کیا، اور وہ تمہاری اسٹیٹ میں، پہلی بات تو وہ مکہ اور مدینہ میں آ ہی نہیں سکتا، یہ سورہ توبہ میں بیان کر دیا گیا. لیکن اگر کسی اور تمہاری سلطنت میں وہ آتا ہے، تمہاری کسی باؤنڈری میں آتا ہے، تو وہ جزیہ دے گا اور تمہارے اصولوں کے مطابق رہے گا، رائٹ، اور اس کو پھر تم ایمنسٹی دو گے اس ٹیکس کے اگینسٹ. لیکن یہ وہ ہے جس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا. یہ سورہ توبہ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور پھر اگر وہ لوگ دین میں آ جائیں اور صلات برقرار کریں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تو ان کے لیے ان کو اپنے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرو گے. نو مور ٹیکسز، دے آر یور بردرز آف فیتھ، رائٹ. اب یہ آ گئی سیکنڈ ڈگری. پہلی تھی کفار کی، سیکنڈ ڈگری جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، تھرڈ ڈگری جنہوں نے اسلام قبول کر کے ترک کیا. یہ سورہ توبہ کی گفتگو کر رہا ہوں میں آپ کو، اور سورہ توبہ کی ہی تفسیر کے آگے یہ حدیث ہے، من بدل الدین فاقتلوا. اور یہ مولا علی کے ٹائم پہ اگر آ رہی ہے حدیث کہ جب مولا علی اپنے دور حکومت میں، اپنے دور خلافت میں کسی کو جلا رہے ہیں اور پھر ایک صحابی آگے کہہ رہے ہیں کہ جلانا نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ اٹ از جسٹ 30 years after the 26 years after the departure of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان سے زیادہ حدیث ہم سمجھ گئے ہیں یا ہمارے مفتیان سمجھ گئے ہیں کیا؟ دیٹ از جسٹ 25 to 30 years after the departure of the Prophet، جب یہ معاملات درپیش ہو رہے ہیں اور ارتداد کا معاملہ ہو رہا ہے، اور سورہ توبہ کے ریفرنس میں آ کے مولا علی اس حدیث کے ریفرنس میں آ کے وہ قتل بھی کر رہے ہیں اور آگ والی سزا کے اوپر ممانعت بھی ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آقا کے وصال کے بعد اگر دور حکومت، دور خلافت مولا علی میں یہ چیز ہو رہی ہے، تو اب بھی وہ لاگو ہوگی اگر واقعی میں واقعتاً کوئی امیر المومنین ہوگا اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں پہ فیصلے مرتب کر رہا ہو. اب جو مفتی آپ سے یہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام کی سنت جو ہے وہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتی، قرآن لاگو ہوتا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس سنت کو لاگو کرنے کا کیا مطلب. یا خلفۂ راشدین کی گفتگو ہوگی، اور خلفۂ راشدین میں آخری خلیفہ جو ہیں امام حسن علیہ السلام ہے، انہی کے بھائی امام حسین علیہ السلام اگر کوئی معاملات دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں اور اس کے اوپر کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو ہمارے پہ اسی طرح لاگو ہوتے ہیں، وہ جیسے حضرت امام حسن کے ہوتے ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہسٹوریکل باتیں ہیں ساری، تو اب ہسٹری کو ویریفائی کرنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس چیز کے اندر اسلام ہمیں ڈالتا نہیں ہے. اسلام ہمیں صرف قرآن کا کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے مفتی ہونے کی سند جو ہے وہ خطرے میں ڈال دی ہے، کیونکہ مفتی وہ ہوتا ہے جو مدرسے سے سند لے کے فتویٰ دینے کے قابل ہوتا ہے. اور فتویٰ دینے کے قابل تب ہوتے ہیں آپ جب آپ اسماء و رجال کی تمام آپ کو احادیث اور ان سب چیزوں کا علم ہوتا ہے، ورنہ آپ فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اس اتنے بڑے علمی ذخیرے کو ہی کہہ رہے ہیں یہ ہسٹری کی کتاب ہے اس کو نلیفائی کر دو، تو ان سے کہ سب سے پہلے اپنے نام کے آگے سے مفتی ہٹائیں پھر آپ، کیونکہ آپ فتویٰ دینے کے قابل ہی نہیں رہے اس گفتگو میں. تو آپ ان کو وہاں سے پکڑے نا جہاں سے پکڑنا ہے. آپ کہیں آپ مفتی ہیں، آپ تو اس پورے مدرسے کی پورے لینیج کو ڈیمیج کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ حدیث ہسٹری ہے خالی، اس کو نلیفائی کر دو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی صحیح. یہ اگر جاوید احمد غامدی صاحب کہیں نا مجھے سمجھ آ جائے، کیونکہ جاوید احمد غامدی صاحب کسی مدرسے کے مفتی نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہسٹری ہے. وہ باقاعدہ اس کو اخبار احاد کہتے ہیں کہ اخبار احاد. جی اچھا مفتی صاحب امپریسڈ ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. ہاں بس وہ دیکھیں نا، سمجھ آئی نا بات مجھے کہ اگر یہ غامدی صاحب یہ بات کریں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے. مفتی صاحب یہ بات کرتے ہیں تو اپنے مدرسے کی فاؤنڈیشن کو ڈیمیج کرتے ہیں. وہ اپنے ساتھ مفتی نہیں لگا سکتے پھر، کیونکہ غامدی صاحب بھی اپنے ساتھ مفتی نہیں لگا سکتے، ان کو بھی ایسی کوئی سند نہیں ملتی. کیونکہ جو شخص احادیث کو یا اخبار احاد کو رد کرتا ہے وہ مفتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مفتی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو حدیث پہ اتنا عبور ہے کہ وہ فتویٰ دینے کے قابل ہے. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اب یہ اور دیکھیں، میں تو آپ کو یہ ساری چیزیں فرام اے نیوٹرل پرسپیکٹو بتا رہا ہوں. میں مدرسے کی گفتگو میں مدرسے کی ٹون میں نہیں کر رہا. مدرسے کی ٹون میں تو جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ باقاعدہ ایک حرف آخر کی طرح کرتے ہیں. وہ مرتد کو قتل کر دو، وہ تو بہت سختی سے ایگریسولی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگلی بلڈ کرنا ہے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ کی نگاہ سے درمیان میں سے رستہ گزارتے ہوئے ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ سے پڑھتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں سب مطالعے میں موجود ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کیا کیا چیزیں لکھنے کو لکھ گئے ہیں لوگ، اور اس میں کیا کیا چیزیں کتنی صحت میں موجود ہیں. جی سر، ان کے کوشچن جو ان کی بات تھی نا، اس کا ایسنس یہی تھا کہ اب ہم 1400 سال بعد آئے ہیں تو کیا ہم 1400 سال کا علم ایکوائر کریں؟ اگر کوئی 2500 سال کے بعد آئے گا تو وہ کیا 2500 سال کا علم ایکوائر کرے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف قرآن
قرآن تک اور اس کے ساتھ جو حدیث بیان کرتی ہیں تو وہیں تک رہے ہیں. تو قرآن تو 1400 سال سے پہلے کا ہے، یعنی اگر آپ 2000 سال بعد دیکھیں گے تو وہ 2000 سال پہلے کی کتاب ہے، 3000 سال بعد دیکھیں گے تو 3000 سال پہلے کی کتاب ہے، اور اس سے بھی پہلے کی کتاب ہے، کیونکہ کتاب جو ہمارا قرآن جو ہے وہ پہلی کتاب کو بھی اپنی کتاب کہتا ہے کہ تم سے اے نبی آپ سے پہلے بھی جو کتاب بھیجی گئی، تو ہم نے تو اس کتاب پہ بھی ایمان لانا ہے، ہم نے تو ان سے پہلے کی بھی کتب پہ ایمان لانا ہے، اور نہ صرف ان سے پہلے کی کتب پہ ایمان لانا ہے بلکہ اس کتاب کی روشنی میں جتنی احادیث اس قرآن سے کانٹروڈکٹ نہ کرتی ہوں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ کتنے ہی 70% احکامات تو ایسے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ملتے ہیں، قرآن پاک میں اس کی تفصیل موجود ہی نہیں ہے، نکاح کا طریقہ ہی موجود نہیں، فار انسٹنس آپ نکاح، مفتی صاحب نکاح کیسے کرائیں گے؟ ان سے پوچھیں جی میں نے کل نکاح کرنا ہے، آپ پڑھا سکتے ہیں؟ وہ کہنا جی، آپ کہنا کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ آپ حدیث کی کتاب کی روشنی میں پڑھائیں گے نا میرا نکاح یا اپنے والد صاحب کا جنازہ؟ جی بالکل. تو جیسے وہ اپنے والد صاحب کا جنازہ یا بچے کا عقیقہ یا اپنا بچوں کا نکاح پڑھانے کے لیے حدیث کی کوئی کتاب سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، تو ان کو وہیں پکڑ لیں کہ اب آپ حدیث کی کتاب سے کنسلٹ نہیں کر سکتے، بغیر حدیث کی کتاب کی اپنے والد صاحب کو دفنا کے دکھائیں. قبر کیسے کھودیں گے؟ آپ کو کیا پتا قبر کیسے کھودتے ہیں؟ وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کانٹراڈکٹ نہیں کر رہی. حسین علیہ السلام نے حج چھوڑا تھا، یہ کانٹراڈکٹ کرتا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا، دین مکمل ہو گیا تو اب حج ہونا چاہیے. تو اب یہاں سے یہ اصول نہیں نکال سکتے کہ اگر دین نہ مکمل ہو جائے تو حج دوبارہ سے ختم کر دیں گے. اس طرح سے تو پھر پردہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایسا ہی ہے، تبھی تو اقامت دین پہ زور. مودودی صاحب کیا کرتے رہے ساری عمر؟ یہی تو کہتے رہے. یہ مودودی صاحب کے برخلاف کھڑے ہیں نا، اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جاوید احمد غامدی صاحب بھی مودودی صاحب کے برخلاف کھڑے ہیں. آلدو جاوید احمد غامدی صاحب از اے پارشلی اسٹوڈنٹ آف مودودی صاحب، پھر انہوں نے ان سے ڈیٹیچ ہو گئے تھے، جماعت اسلامی سے بھی ڈیٹیچ ہو گئے تھے کیونکہ ان کے عقائد میں فرق آ گیا تھا. مودودی صاحب کہتے تھے اقامت دین واجب ہے، اقامت دین نہیں ہوگا تو تمہارا جمعہ نہیں ہوگا. آپ چھوڑیں حج کو، جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی کیونکہ جمعے کی نماز باقاعدہ اسٹیٹ کی طرف سے ہوتی ہے. اس کا جو خطبہ ہے وہ امیر المومنین کاغذ پہ لکھ کے بھیجتا ہے کہ مولوی نے جمعے کا خطبہ کیا پڑھنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، امیر المومنین ہی نہیں تو جمعے کا خطبہ کون؟ جی تو عاصم منیر صاحب بھیج رہے ہیں آپ کا جمعے کا خطبہ پاکستان میں، یا شہباز شریف صاحب بھیج رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا، دو ہی لوگ بھیج سکتے ہیں. جی جی. امیر المومنین تو نہیں بھیج رہے نا، خلیفہ وقت تو نہیں بھیج، کیونکہ نظام اسلامی تو ہے نہیں آپ کے ملک میں. تو جب نظام اسلامی نہیں ہے تو آپ کے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ ایک نان اسلامک اسٹیٹ، بائی ڈیفینیشن نان اسلامک اسٹیٹ کا جمعے کا خطبہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، ان کو کبھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں ایک ایک آئٹم کو. لیکن یہ اچھا کیا آپ نے ان سے سوال پوچھا ہے، اور دیکھیں انہوں نے اپنا پرو غامدی صاحب سٹینس بھی کلیئر کیا، کیونکہ غامدی صاحب تو ارتداد کی سزا کو موت ہی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں مرتد کو آپ قتل نہیں کر سکتے، یہ خالی سورہ توبہ تک کا حکم تھا. صحیح. اگر یہ سورہ توبہ تک کا حکم تھا تو مولا علی کے دور میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 30 سال کے بعد انیکٹ ہو رہا ہے من بدل الدین فاقتلوا، تو پھر مولا علی سے زیادہ وائز لوگ ہیں یہ. ان مولا علی نے کیوں نہیں کہا کہ یہ صرف سورہ توبہ تک کا اس کا اطلاق ہوتا تھا، میں ان لوگوں کو نہیں جلا سکتا یا نہیں مار سکتا؟ ٹھیک ٹھیک. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی حدیث کا اطلاق آقا کے جانے کے 30 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے تو 300 سال کے بعد بھی ہوگا، یا رد ہوگا تو اسی وقت رد ہو جائے گا کہ بس آقا کا وصال ہو گیا، آپ ساری حدیث جو ہے وہ رد کر دی جائے. ایسا تھوڑی ہے. 30 سال خلفائے راشدین نے تمام کے تمام اصول و ضوابط قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے. کتنے لوگوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کے مسئلے میں حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں، کوئی معاملات کرتے ہیں درمیان کے، تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے سافٹ آدمی کہتے ہیں قتل کر دوں گا میں، لیکن وہ اصول نہیں چلنے دوں گا جو آقا نے نہیں چلنے دیے. جنگ کی پہلی جنگ زکوٰۃ کے مسئلے پہ کی. تو یہ خلفائے راشدین کی جو پریکٹس ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم نے ورڈ ٹو ورڈ، ایکٹ ٹو ایکٹ اس کو کاپی کرنا ہے. اگر ہم سے نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دین اس منہج پہ ہی نہیں جس منہج پہ خلفائے راشدین تھے. بالکل.
اور مودودی صاحب تو کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور جو ہے وہ تب کا دور تھا. اب تو بس آپ امریکہ میں ڈیلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈیلس میں بیٹھ کے بھی تزکیہ نفس کریں تو ٹھیک ہے, کسی چیز کے اوپر اقامت دین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مودودی صاحب کا اپنا نقطۂ نظر تھا, اصل میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, ان کا اپنا ماننا ہے, لیکن تحقیق کی نگاہ سے جب آپ دیکھیں گے تب آپ مودودی صاحب کی رائے سامنے ضرور رکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہے, ان کی بڑی تحقیق ہے, ان کی تفسیر ہے, ان کے کتب ہیں, ان کی بھی ایک رائے ہے, لیکن ان کی رائے 3 لوگوں تک محدود ہے. 3 لوگوں تک. ایک یہ بقلم خود, ایک ان کے استاد امین احسن اصلاحی صاحب مرحوم, اور ایک ان کے استاد حمید الدین فرائی صاحب مرحوم. دیٹ از اٹ. ان کی چین ہی فرائی صاحب سے شروع ہوتی ہے اور غامدی صاحب پہ ختم ہو جاتی ہے. آن دا کانٹرری جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کی چین امام مالک تک جاتی ہے. موطا امام مالک کی حدیثیں جن کی ان دا لائٹ آف وچ اب میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں, یہ وہ ساری ان حدیث کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہے. اب مجھے بتائیں 1400 سال پرانی ہسٹری, کیونکہ موطا امام مالک جو ہے وہ پہلی ریٹن حدیث کی کتاب ہے جو کہیں پہلی صدی ہجری میں چھپنا شروع ہو گئی تھی. پہلی صدی ہجری میں. اب پہلی صدی ہجری کا مطلب ہے 1400 سال پرانی حدیث کی کتب کے اوپر میں ریلائے کروں, یا غامدی صاحب کے لیس دین 100 ایئرز آف حمید الدین فرائی صاحب. یہ رسک آپ نے بھی لینا ہے, میں نے بھی لینا ہے. تو میں وہ رسک لوں گا جو سیفر بیٹ ہوگی. میں کہوں گا جی میں 1400 سال پرانے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے حدیث کا اور علماء کا, میں اس کو زیادہ ویٹیج دوں گا. میں امام شافعی کو زیادہ ویٹیج دوں گا, امام مالک کو زیادہ ویٹیج دوں گا, امام حنبل کو زیادہ ویٹیج دوں گا, امام ابو حنیفہ کو دوں گا. میں امام حمید الدین فرائی صاحب کو کمپیرزن میں اتنا ویٹیج نہیں دے سکتا رسک اسیسمنٹ میں. I would rather risk myself on the whole majority of ummah than these 3 people. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ جی جی. محقق کیا دیکھے گا کہ there is more material in 1400 years of ulama's and mashaykh's خدمات compared to less than 100 years of حمید الدین فرائی صاحب, امین احسن اصلاحی صاحب and جاوید احمد غامدی صاحب. صحیح.